اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ منطق مظفر کے حوالے سے ہماری آج یہ گفتگو کا 17واں جلسہ ہے، اور اس 17ویں درس میں جو چیز آج عنوان قرار پا رہی ہے وہ الفاظ متباینہ کی دوسری قسم ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا کہ الفاظ متباینہ جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو مثلان تھی وہ کل بیان کی کہ مثلان الفاظ متباینہ کی وہ قسم ہے کہ جس میں 2 لفظ ایک حقیقت واحدہ میں مشترک ہوتے ہیں، اور ان کے اس اشتراک کا اور اس وحدت کا جس حقیقت میں وہ شریک ہوتے ہیں اس کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے کہ جب اس حقیقت واحدہ کا جو نوعیہ ہے اس نوع میں مشترک ہیں لحاظ رکھیں گے تو ان کو مثلین یا متماثلین کہیں گے، اور اگر جنس میں مشترک ہیں تو ان کو متجانسین، اور اگر کیف میں مشترک ہیں تو متشابہین، اور اگر کم میں یعنی مقدار میں مشترک ہیں تو متساویین۔ اور ایک کلی نام ان 2 چیزوں کا کہ جو کسی بھی چیز میں مشترک ہوں اور اس چیز کا کہ جس حقیقت میں مشترک لحاظ بھی رکھا جائے تو اس کو نام دیتے ہیں تماثل کا، اور وہ متماثلین کہلائیں گی۔ آج اسی الفاظ متباینہ کی دوسری قسم ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا کہ جو مثلین کے مقابلے میں ہے کہ ان میں اشتراک پایا جاتا ہے لیکن اس اشتراک کا اور اس حقیقت واحدہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، یا اصلاً حقیقت واحدہ ان کی ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس میں وہ مشترک ہوں، تو یہ متخالفین اور متقابلین کی قسمیں بنتی ہیں۔ متخالفین کو آج بیان کر رہے ہیں کہ متخالفین کیا ہے، کہ الثانی جو دوسری قسم الفاظ متباینہ کی وہ ہے المتخالفان وہم المتغایران من حیث، ہما متغایران یا من حیث اگر اس کو ہم مبنی مانیں کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ معنوی ہے اور وہ اس لیے جو ہے وہ مرفوع ہے، مبنی علی الضم ہے۔ من حیث ہما متغایران کہ متخالفان کو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہما المتغایران کہ وہ 2 متغیر چیزیں ہیں، 2 ایک دوسرے سے غیریت رکھنے والی، ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والی چیزیں ہیں۔ من حیث ہما متغایران، اور ان نظر بھی جو ہے ان کے متغیر ہونے کے لحاظ سے، نہ ان کے اشتراک کے لحاظ سے۔ اصلاً جو حقیقت واحدہ میں ان کا اشتراک ہے اس کو ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ تغایر ہی ملاک اور لحاظ کیا جاتا ہے کہ وہم المتغایران من حیث ہم المتغایران کہ وہ 2 ایسی متغیر چیزیں ہیں کہ ان کے تغایر کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اس حیثیت سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ متغیر ہیں۔ ولا مانع من اجتماعہما فی محل واحد، کہتے ہیں ان دونوں متغیر کا کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی مانع نہیں ہے کہ وہ جمع ہو جائیں ایک محل میں، دونوں ایک محل میں جمع ہوں اکٹھی ہوں، باوجود یہ کہ ایک دوسرے سے متغیر ہیں، ایک دوسرے کا غیر ہیں، لیکن کوئی اس چیز میں معنی نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر جو ہے ایک محل میں دونوں جمع ہو جائیں۔ کب اذا کان من الصفات کہ جب وہ جو ہے صفات سے ہوں، جب صفات سے ہوں تو ایک جگہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، مثل الانسان والفرس بما ہما انسان و فرس، جیسے انسان اور فرس کے ایک محل میں جمع ہو جائیں، نہ ایک جہت سے ایک مقام پر ایک محل میں جمع ہو جائیں، اور دونوں جو جمع ہوں اپنے اسی صفت کے لحاظ سے، انسان اپنی صفت انسانیت کے لحاظ سے اور فرس اپنی صفت فرسیت کے لحاظ سے، کہ مثل الانسان والفرس کے جیسے انسان اور فرس، لیکن کس لحاظ سے بما ہما انسان و فرس، اس لحاظ سے ان کو دیکھا جائے کہ انسان انسان ہے اور فرس فرس ہے، نہ یہ کہ دونوں حیوان کی جنس کے ماتحت ہیں اور ایک وحدت اشتراک رکھتے ہیں، اور وہ ہے ان کا جنس حیوان میں مشترک ہونا، اس لحاظ سے نہیں دیکھنا، بلکہ اگر اس لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ مثلان ہو جائیں گے۔ لیکن ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں ان کے تغایر کی جہت کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ انسان بما ہوا انسان ہے اور فرس بما ہوا فرسن ہے، تو جب ان کو بما ہوا انسان و فرسن دیکھیں گے، باوجود یہ کہ دونوں ایک محل میں جمع ہیں، اکٹھا ہونا ان کے متخالف ہونے سے معنی نہیں ہے، اور یہ متخالفان ہوں گے۔
لا بما ہوا مشترکان فی الحیوانیت کما تقدم، اس لحاظ سے ان کو نہیں دیکھنا کہ دونوں مشترکان فی الحیوانیہ، حیوانیت میں اپنی اس جنس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشترک ہیں۔ اگر اس والے لحاظ سے دیکھیں گے تو پھر یہ متخالفان نہیں رہیں گے بلکہ مثلان ہو جائیں گے، لیکن جب اس اشتراک حیوانیت کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو یہ دونوں ایک دوسرے سے متغیر باوجود ہی کہ ایک محل میں جمع ہی ہو جائیں، تو کیونکہ تغیر پیش نظر ہے اس لیے متخالفان ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے ہے الماء والہوا، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والارض، یہ سارے چیزیں جو ہیں جو ایک دوسرے کے لحاظ کے ساتھ ساتھ ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اگر ایک ہی مقام پر جمع ہو جائیں، جیسے الماء والہوا ایک مقام پر ہی ہو، پانی بھی ہو اور ہوا بھی ہو، یا النار والتراب یا آگ اور مٹی ایک جگہ پر ہوں، لیکن ان کو اس لحاظ سے نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو ہے ان سے اوپر ایک کوئی جنس ہے جس میں یہ دونوں مشترک ہیں، بلکہ ان کے تغیر کو مد نظر رکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ پانی بما ہوا الماء والہوا بما ہوا الہوا، ہر ایک کو بے تنہائی اور اکیلا لحاظ کر رہے ہیں کہ وہ ہے، جب وہ ہے تو پھر وہ دوسرے کا غیر ہے، جب دوسرے کا غیر ہے تو وہ پھر متخالفان کے زمرے میں آئیں گے۔ تو یہ دو کا انہوں نے بنایا کہ اسی طرح الشمس والقمر، السماء والارض، کہ یہ سب جو ہیں ویسے منظومہ شمسی کا حصہ ہیں، ویسے اللہ کی مخلوقات ہیں، اور کائنات کی جو اجرام ہیں، جو بکھری ہوئی چیزیں ہیں، کواکب ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کا حصہ ہیں، لیکن جب ہم جو ہے ان کی اپنی اس کو پیش نظر رکھ رہے ہیں، نہ یہ کہ اس سے بالاتر ایک وجہ اشتراک کو جس حقیقت واحدہ میں مشترک ہیں، جب اس کو مد نظر نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی اپنی اس تشخص کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنے دوسرے کے ساتھ متغیر ہے، تو پس یہ متخالفان ہوں گے۔ وَمِثْلُ السَّوَادِ وَالْحَلَاوَةِ، اسی طریقے سے سیاہی اور مٹھاس، اگرچہ سیاہی اور مٹھاس ایسی ہیں کہ جو ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں، مثلا کھجور میں اگر کہیں کہ سیاہی بھی ہے اور مٹھاس بھی ہے، لیکن سیاہی بما ہوا سواد والحلاوت بما ہوا الحلاوت، یا بما ہی الحلاوت، تو ہر ایک کو جب اس کے لحاظ سے دیکھیں گے، خواہ وہ ایک مقام پر ایک محل میں جمع ہو جائیں، لیکن سیاہی اپنی جہت سے سیاہ ہے اور مٹھائی اپنی جہت سے میٹھی ہے، دونوں کی جہتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے متغیر ہیں۔ اسی طرح الطول والرقہ، تو اسی طرح لمبائی اور باریکی، چیز کا لمبا اور پتلا ہونا، ممکن ہے لمبائی اور یہ پتلا اور دبلا ہونا، رقیق ہونا اکٹھے ہو جائیں۔ الشجاعۃ والکرم، البیاض والحرارہ، اسی طرح سفیدی اور گرمی، یہ ہے یہ شجاعت اور بزرگواری، کریم ہونا، تو یہ جمع ہو سکتے ہیں ایک محل پر، لیکن دونوں کے تغیر اپنے اپنے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ہے، کیونکہ اپنا اپنا تشخص ہے ہر چیز کا۔ والتخالف قد یکون فی الشخص، کہتے ہیں یہ جو تخالف ہے ایک لفظ کا ایک معنی میں متغیر ہونا دوسرے سے، یہ کبھی تو اشخاص کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ تخالف، یہ تغیر قد یکون فی الشخص مثل محمد و جعفر، کبھی تو اشخاص میں ہوتا ہے، جیسے محمد اور جعفر، محمد جعفر کا غیر ہے اور جعفر محمد کا غیر ہے، اور یہ غیریت، یہ تخالف جو ہے شخصی لحاظ سے ہے، شخص محمد شخص جعفر کا غیر ہے اور شخص جعفر شخص محمد کا غیر ہے، ولو یہ کہ دونوں انسانیت میں، نوعیت میں مشترک ہیں، وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكَيْنِ نَوْعًا فِي الْإِنسَانِيَّةِ، اگرچہ دونوں نوع میں جو انسانیت ہے اس انسانیت میں نوع میں مشترک ہیں، دونوں انسان ہیں، لیکن اس اشتراک کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، جب لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں تو شخص سے محمد شخص جعفر کا غیر ہے اور متخالف ہے اس کا۔ ولیکن لم یلحظ ھذا الاشتراک، لیکن اس اشتراک کا کہ اشتراک نوعی جو ہے دونوں میں انسانیت کا، اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا، جب لحاظ نہیں رکھا گیا تو پس متخالف ہوں گے۔ وقد یکون فی النوع، اور کبھی یہ تخالف نوع میں ہوتا ہے کہ دونوں کی نوع علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، محمد اور جعفر کی تو نوع ایک تھی، تخالف ان کے ذاتی اور ذاتی تشخص میں تھا، شخصیت میں تھا، لیکن کبھی جو ہے تخالف نوع میں ہوتا ہے کہ ایک کی نوع دوسرے کی نوع کا غیر ہوتی ہے۔ مثل الانسان والفرس، جیسے انسان اور فرس، جو انسان کی نوع ہے وہ فرس کی نوع کا غیر ہے، تخالف ہے انسان کی نوع کا فرس کی نوع کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْجِنْسِ،
وَهُوَ الْحَيْوَانُ، اگرچہ یہی انسان اور فرس جنس میں کہ جو حیوان ہے اس میں مشترک ہیں، دونوں کی جنس ایک ہی ہے اور دونوں انسان اور فرس اس حیوان کی جنس میں اشتراک رکھتے ہیں، لیکن جو تخالف ہے جس کو پیش نظر رکھ رہے ہیں اور اشتراک سے صرف نظر کر رہے ہیں وہ ملحوظ خاطر نہیں ہے، وہ تخالف ان کی نوعیت میں ہے کہ انسان کی نوع فرس کی نوع کا غیر ہے۔ وَلَكِنْ لَمْ يُلْحَظِ الاشتراک، یہ جو جنس میں اشتراک ہے کہ جو حیوان ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا، لحاظ رکھ لیں گے تو پھر یہ متخالفان نہیں ہوں گے بلکہ مثلان بن جائیں گے۔ وقد یکون فی الجنس، اور کب یہ تخالف جو ہوتا ہے جنس میں ہوتا ہے کہ دونوں کی جنس ہی مختلف ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُشْتَرَكَيْنِ فِي وَصْفِهِمَا الْعَارِضِ عَلَيْهِمَا، اگرچہ یہ دونوں جو ہے مشترک ہوتے ہیں اس وصف میں کہ جو دونوں پر عارض ہوا ہے، کہ دونوں کو ایک ایسا وصف عارض ہوتا ہے کہ اس وصف کے لحاظ سے دونوں مشترک ہوتے ہیں، دونوں کا وصف ایک ہو جاتا ہے، لیکن اس وصف سے اگر صرف نظر کریں اور اس کا لحاظ نہ کریں تو جنس میں ایک دوسرے کے ساتھ متخالف ہوتے ہیں، متغیر ہوتے ہیں۔ مثل القطن والثلج، جیسے روئی اور سفیدی، کہ روئی اور برف، مثل القطن والثلج، جیسے روئی اور برف جو ہے یہ دونوں جنس دونوں کی علیحدہ علیحدہ ہے، جو روئی کی جنس ہے وہ ثلج کی جنس کا غیر ہے۔ المشترکین فی وصف الابیض، لیکن جو وصف دونوں کو عارض ہوا ہے جس میں یہ دونوں مشترک ہیں وہ ابیض ہے، سفیدی ہے، کہ روئی بھی سفید ہے اور برف بھی سفید ہے۔ تو یہ جو دونوں کو ایک وصف عارض ہوا ہے جس میں دونوں مشترک ہیں، سفیدی کا وصف اس میں مشترک ہیں، لیکن الا انہ لم یلحظ ذالک، لیکن یہ جو وصف جن کو عارض ہوا ہے سفیدی کا یہ لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اگر اس وصف کا لحاظ کر لیں گے تو یہ بھی مثلان بن جائیں گے، لیکن اس وصف کا اگر لحاظ نہ رکھیں تو پھر یہ جب جنس میں ان کا تخالف اور تغیر ہے تو اس لحاظ سے یہ متخالفان بنیں گے۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ، اور اسی سے یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ ان مثل محمد و جعفر يصدق علیہما انہما متخالفان بالنظر الى اختلافہما فی شخصیہما، کہتے ہیں اس سے چیز ظاہر ہو گئی کہ بے شک جعفر اور محمد جو ہیں جب ان کا ہم انسانیت میں اور نوع انسان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مثل ہونے کا لحاظ کریں گے تو مثلان بن جائیں گے، لیکن یہی محمد اور جعفر جو ہیں اگر ان کے شخصی اختلاف کو، ذاتی اختلاف کو دیکھیں تو اس لحاظ سے متخالفان ہوں گے اور ان پر متخالفان ہونا صادق آئے گا۔ لحاظ مختلف ہیں، لحاظ میں اشتراک نوعی کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں گے تو مثلان، اگر اختلاف شخصی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اشتراک سے صرف نظر کریں گے تو متخالفان۔ وَمِنْهُ يَظْهَرُ، اسی سے یہ چیز ظاہر ہوگی کہ ان مثل محمد و جعفر، کہ بے شک جو جعفر اور محمد کی مثال ہے، یصدق علیہما انہما متخالفان، تو ان دونوں پر صادق آتا ہے کہ یہ دونوں متخالفان ہیں، ایک دوسرے کا غیر ہے، لیکن کیسے؟ بالنظر الی اختلافہما فی شخصیہما، اس لحاظ سے کہ ان دونوں کا اپنی دونوں کی شخصیت میں، اپنی دونوں کی ذات میں اختلاف ہے، محمد کی ذات اور شخصیت جعفر کی ذات اور شخصیت کا غیر ہے، تو اس لحاظ سے متخالفان ہے۔ وَيَصْدَقُ عَلَيْهِمَا مِثْلَانِ، اور صادق آتا ہے انہی دونوں محمد اور جعفر پر کہ مثلان بھی ہیں، بِالنَّظْرِ إِلَى اشْتِرَاكِهِمَا، اس لحاظ سے کہ یہ دونوں مشترک ہیں اور اس اشتراک کی طرف نظر کرتے ہوئے، وَتَمَاثُلِهِمَا، اور ان دونوں کے تماثل اور ہم مثل ہونے کی طرف نظر کرتے ہوئے، فِي النَّوْعِ وَهُوَ الْإِنسَانُ، اس نوع میں کہ جو انسان ہے، کہ اس نوع انسان ہونے میں دونوں کا اشتراک اور دونوں کا تماثل ہے اور دونوں ایک دوسرے کی ہم مثل ہیں، اس لحاظ سے یہ دونوں مثلان کہلائیں گے۔ وَكَذَا يُقَالُ عَنِ الْإِنسَانِ وَالْفَرَسِ، اور اسی طریقے سے کہا جائے گا انسان و فرس کو کہ یہ ایک لحاظ سے متخالفان ہیں اور ایک لحاظ سے مثلان ہیں، کہ اس لحاظ سے انسان و فرس کو بھی کہیں گے کہ ہما متخالفان، کہ دونوں متخالفان ہیں، کس لحاظ سے؟ من جہت تغیرہما فی الانسانیت والفرسیہ، کہ اس لحاظ سے کہ یہ نوع میں متغیر ہیں، ایک انسان ہے اور ایک فرس ہے، دونوں کا تغیر ہے اور اس تغیر کی جہت سے دونوں جو ہے انسانیت اور فرسیت ان دونوں انواع کے ذیل میں آتے ہیں، اور دونوں میں تغیر نوعی ہے، انسان کی نوع انسانیت ہے اور فرس کی نوع فرسیت ہے، اور اس نوعی تغیر کی وجہ سے یہ دونوں متخالف ہیں۔ وہ مثلان، اور یہی انسان اور فرس مثلان بھی ہیں باعتبار اشتراکہما فی الحیوانیہ، کہ یہ دونوں جو ہے مشترک ہیں حیوانیت کی جنس میں
اور اس حیوانیت کی جنس میں اشتراک کے اعتبار سے دونوں مثلان